ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں. میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، بہرحال میری طرف سے آفر ہے، اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. زائد چیپا بھائی جو ہیں وہ اسلام 360 جو ایپ چلاتے ہیں، ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی، تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کراچی والے پروگرام کے اندر. تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر موقع ملے تو میری ٹیلی فون پہ آپ نے بات کروا دینی ہے. باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے، اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا، اور ایک اچھا موقع تھا ہمیں ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے. رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں، خصوصاً بریلوی علماء، وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں، تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا. ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، سیدھی سی بات ہے. ویسے کہتے رہے علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا، پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں، اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا. کراچی میں بھی کوکب نورانی صاحب، اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تو آپ نے باقاعدہ وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. ہاں، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو عقائد اور نظریات بیان کیے ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی دل آزاری سمجھتے ہیں نا، توحید کا بیان کرنا ان کی دل آزاری ہے. تو کہتے ہیں چونکہ دل آزاری ہوئی ہے لہٰذا انہیں پاکستان آنے سے روکا جائے، ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ، تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں. یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری ہے. کل تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، لیکن جب تو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے، ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گنبد خضرا میں. کیا یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں، اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا، مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں. آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو. غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ آپ کے بزرگوں نے پرووائڈ کیے، اور وہ گستاخانہ عقائد اور نظریات میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے. اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں
डॉक्टर अशरफ जलाली ने कि तुझे जिस बात के ऊपर मान है ना इंजीनियर, तू वीडियो बना उसके ऊपर, मैं जवाब दूंगा। आज 2 साल हो गए, जवाब नहीं आया। मैंने अगली इतवार कोई नख्त जवाब दिया, 5 अकीदे से बताए कि इसका जवाब दे, और मैंने उस वक्त बता दिया था कि क़यामत तक इनकी आने वाली नस्लें भी इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, नंबर 2 कश्फुल माजूब से साहब और शुक्र की इबारत, जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने एक स्कैंडल बांधा अपने सहाबी की बीवी के साथ, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये डॉक्टर जलाली लहराता था किताबें कि जी कश्फुल माजूब को कोर्स में शामिल किया जाए, तो मैंने कश्फुल माजूब का पोस्टमार्टम किया था कि ये लिखा ही उसमें। नंबर 3 उसी कश्फुल माजूब में लिखा कि इमाम हनीफा जो है ख्वाब में देखा, नाऊज़ु बिल्लाह, कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतर के उनकी हड्डियां समेट रहे हैं, एक हड्डी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। हाँ, ये शैतानी ख्वाब को इन्होंने इमाम हनीफा के लिए रहमानी ख्वाब बना के पेश किया। चौथा वाला मैंने इसे तज़किरतुल औलिया से दिया था, और तज़किरतुल औलिया में यह वाकया भी लिखा हुआ है जो कश्फुल माजूब का मैंने बयान किया। चौथा मैंने वाला दिया था कि तुम्हारा बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और वो फरीदुद्दीन अत्तार उसकी तावील कर रहे कि वो उसके मुंह से अल्लाह बोलता था, इसलिए वो कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये तावील आज तक मानते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने पॉडकास्ट में कोबरा सांप के सामने बैठ के, हाँ, ये पॉडकास्ट के माइक जो हैं ये कोबरा सांप हैं, या तो इन्हें काबू करोगे या तुम्हें डस लेंगे। और कोबरा सांप वो है कि जो रास्ते में आ जाए ना तो शेर भी अपना रास्ता बदल लेता है, उसे भी पता है कि ये इसने मुझे डस लिया ना तो 40 मिनट के अंदर मेरी डेथ हो जानी है। जंगल का बादशाह भी कोबरा सांप से डरता है, मौलवी नहीं डरते। पॉडकास्ट में वो कोबरा सांप सामने था, यानी कि वो माइक, और इसने कहा कि मैं तावील करूंगा बायजीद के उस कलमे की कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये अपने बुजुर्गों के दावों के ऊपर उसी तरीके से कायम है, और हम आपको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और 5वां हवाला मैंने कई वीडियोस में दिया कि इनका बायजीद बुस्तामी तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि वो कहता था कि मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह, और मैं ही हक हूं। लख दी लानत है तुहाडे ते और तुहाडे मनने वाले होते हुए, क्योंकि इनका अकीदा है कि वाकई वो कहते थे, तो नहीं पता लगा मुंह चो अल्लाह बोलता सी। तो अंदाजा करें ये लोग बुजुर्गों की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और इफ़्फ़त का भी ख्याल नहीं करते, किस लेवल पे उतरे में। तो डॉक्टर अशरफ जलाली छोड़ डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो तो सुल्तानुल हिंद है ना, यहां सुल्तानुल वर्ल्ड बैठा हुआ है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। बनवा मुफ्ती मुनीब से वीडियो अपने हक में, आ जा, मैं तेरे साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुझे अपना ईमान साबित करना होगा। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कश्फुल माजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी, बस एमी मशहूरी के लिए जी मेरे से मुनाजरा कराओ। अल्लाह दे बंदे हो, तो आडा रूहानी पे हुए थे बैठे हैं, हाँ, वो भी क्या दिन थे।
ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. چھاٹو نو تو ویڈیو بنوا مفتی منیب, اور مفتی منیب کے ساتھ بڑی یاری ہے. مفتی منیب کراچی سے, بابا 80+ کا, ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. اس سے اندازہ لگائیں یہ ایک پارٹی ہے. وہ انیف قریشی پارٹی کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا, یہ دونوں اکٹھے آپس میں. ویڈیو بنوا دو کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یار یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مجھے بتائیں. مصیبت پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. یزید والے بیان کے بعد تو ان کو فائدہ ہی ہوا, آج تک کیش کروا رہے ہیں. نقصان تو میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو جڑیں بڑھو, سارے اکٹھے ہو گئے. وہ آپ نے دیکھ لیا مفتی منیب بھی بھاگ گیا. وہ کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے رہتے ہیں. ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے, اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے, وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جواب آج تک نہیں آیا, جواب ہے ہی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ ذلیل ہوتے رہے ہیں, ہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں, ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اپنے بابوں کو بھی ذلیل کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی بھی ہے نا اشرف جلالی کو, ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے. یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ, ذاکر نائک, یہ باقی لوگ, مفتی مینک ہو گیا, نعمان علی خان ہو گیا, یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ, یہ تو چڑیلاں جے ایڈی ایڈی وڈیاں بلاواں جے, ہاں انہاں واسطے وڈے لیول دی بلا چاہیے ہے. ہاں یہ ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے, اور حقیقت بات ہے. اب انہوں نے یہ سارا فساد کھڑا کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے شاید یا تو پروگرام کینسل ہو جائے گا, یا ان کے پروگرام کو منیمائز کر دیں گے, پبلک گیدرنگ بھی مختصر کر دیں گے تاکہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. سیدھی سی بات ہے.